الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم ایک بہت اہم مضمون پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا برحق حکم ہے اور ہم سب کے سامنے آئے گا، اور ہم قرآن سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ قیامت کی ابتدا ہوگی تو کتنے سور پھونکے جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہمیں 3 سوروں کا ذکر ملتا ہے اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا جو اب تک ہم نے پڑھا ہے، کوئی سوال، اس کو بہت اچھی طرح پڑھیں، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ کیوں اس کو اچھی طرح پڑھیں اور اچھی طرح سمجھیں؟ جلدی بتائیں۔ اس وقت کی ہولناکیوں سے پھر کچھ سکون ملے گا اللہ کے حکم سے، سر اس کیونکہ لیے کہ ہم ہمارے ابھی سے الرٹ ہو جائیں اور نافرمانیوں سے بچ جائیں۔ اور آخرت کی تیاری کی فکر کر لیں اور اور اس کی کوششیں کرتے ان مرحلوں سے ہمیں جی، ان مرحلوں سے ہم نے نکلنا ہے۔ اور آپ سب کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن پارشلی ٹھیک ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ ہم آگ سے کب بچتے ہیں؟ کب بچتے ہیں ہم آگ سے؟ جلدی بتائیں۔ یقین ہوتا ہے جب ہے کہ جب ہم جائیں گے۔ یقین ہوتا ہے کہ یہ جلاتی ہے، آپ کچن میں کام کرتے ہیں، آپ آگ کے قریب ہاتھ بھی نہیں لے جاتے، ایسا ہی ہے۔ تو یقین پیدا کرنے کے لیے لفظ کا استعمال کریں، یہ سارے مقامات آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہم برائی کے قریب بھی نہ جائیں جیسے آگ کے قریب نہیں جاتے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ دنیا بے میں شک انسان ساری خرابیاں جو آج بھی کر رہا ہے، جو کرتے رہے ہیں کفار جنہوں نے نہیں مانا، وہ اصل وجہ یہی تھی کہ ان کو اللہ کا اور آخرت کا یقین نہیں تھا۔ آخرت کا یقین پیدا کرنے کے لیے یہ ساری جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آخرت میں جو آخرت کے مراحل بیان ہوئے ہیں، ہولناک اور خوفناک، جب ان کو پڑھ کے یقین کی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر دنیا میں انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، کیونکہ آخرت کی منازل، مراحل آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مشکل ہوں گے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بے شک سر، بے شک واقعی۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب میں بڑا جلدی سے صرف 3-4 منٹ لوں گا۔ 3 سوروں کا ذکر ہے۔ ایک ہے نفخہ ہے فزع، جس میں ہر چیز گھبرا اٹھے گی، اور وہ سارے مناظر جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا، سمندروں کا کیا حال ہوگا، جانوروں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا، وغیرہ وغیرہ، وہ سارے نفخ فزع کا اثرات ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں ہر چیز، ہر زیرو ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نفع صاعق، صاد عین قاف، صاعق۔ اور اس کے بعد اللہ جانے کتنا وقت ہوگا، اس کے بعد دوسرے کے بعد ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس میں سارے انسان کھڑے ہو کر چل پڑیں گے میدان حشر، جہاں پر حساب کتاب ہونا ہے۔ اچھا، ان کو قرآن نے جہاں ڈسکرائب کیا ہے، آپ کے پاس آیات آپ کے سامنے ہیں۔ نفخ فزع کا ذکر سورہ نمل کی آیت 87 میں ہے، اور وہ جو ہولناک اور خوفناک مناظر ہیں کہ جو اس سور کے بعد ہوں گے، وہ سورہ حج کی 1-2 آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، 36 سورہ یاسین کی آیت 49-50 ہے،
تکویر کی ایکتا 6 ہے، انفطار کی ایکتا 3 ہے، اور القاریہ کی ایکتا 5 ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اور یہاں جنت ساری ان مراحل کی جو ہولناکی بیان ہوئی ہے، ذرا اس پہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو یقین در یقین پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے سور کا جو ذکر ہے وہ سورہ زمر کی آیت 67 تا 70 میں ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ کی 102 تا 112 میں تیسرے سور کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کے سارے مراحل جو حساب کتاب وغیرہ میں سے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر زندگی گزارے، وہ اللہ کے بندے بنے، نہ کہ شیطان کے، طاغوت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو خوشخبری دیتا ہے، ذرا بڑے غور سے آیتیں پڑھیے، سنیے اور سمجھیے۔ دیکھیں رب العالمین کیا خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے۔ یہ سارے جو پڑھ رہے ہیں نا آپ مراحل، جن میں گھبراہٹ، پریشانیاں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح خوشخبری دے رہے ہیں کن لوگوں کو؟ جن کا اللہ کے ہاں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہو چکا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات وهو ایکسیلنٹ مؤمن۔ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، کہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھلائیاں ہی بھلائیاں ان کے لیے ہیں، اور ان کو اس سے دور رکھا جائے گا۔ یہ ساری جو پریشانیاں آخرت کے مراحل کی، آج وقت ہے، آج ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اپنے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوشخبری سنیں، لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون۔ ان کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے۔ یہ اتنے جو مراحل آپ دیکھ رہے ہیں، ہولناک اور خوفناک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نیک لوگ ہیں نا، جو ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ لے کے آئے ہیں اپنی دنیاوی زندگی میں، ان کو اس کا کھٹکا بھی نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو خوشخبری ہے نا، وہ ہے وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی بن بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ جنت جو وہاں نظر آ رہی ہوگی جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں اللہ نے جو ایک کمال کی بات کی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ جو تمہاری خواہشات ہیں نا، اس کے مطابق تمہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ، کیوں دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا تو ہے ہی نہیں۔ تو دارالجزا میں یہ سب چیزیں کہ جو آپ مانگیں گے، جو آپ چاہیں گے، جس کی آپ خواہش کریں گے، وہ وہاں ملے گا، یہاں نہیں ملتا۔ یہ دارالامتحان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں کس قدر خوشخبریاں ہیں نیک لوگوں کے لیے، اور کس قدر اذیت ناک اور خوفناک خبریں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر دیں۔ آگے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آیت 103 بڑے غور سے سنیں، لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت بھی ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا۔ دل تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نا، تو پریشانیاں تو ان کو لاحق ہوں گی جنہوں نے اس کی تیاری نہیں کی۔ جنہوں نے تیاری کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف
کہ ان کو گھبراہٹ سے پریشانی نہیں ہوگی. آگے سنیں وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی مومنوں کی. بھیجا ہوگا نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیں، تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. آپ قرآن پڑھ لیں، یہ وعدے ہیں رب العالمین کے کہ ایمان آمنو اور عامل الصالحات کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اور جنہوں نے کفروا و کذبوا کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ جو آیت 38 39 میں آپ سے کہتا ہوں نا، سورہ بقرہ کی، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ تھے وہ وعدے جو رب نے ہم سے کیے، یہ سارے وعدے وہاں پورے ہوں گے. کتنی مومنوں کے لیے کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی انہوں نے خواہش اور تمنا کی. کوئی سوال اس آیت انبیاء کی 101 تا 103 میں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے، ہم ایسے ہی مومن بنیں دنیاوی زندگی میں جیسے یہاں بیان ہوا ہے، تاکہ ہم آخرت کی ان اذیت ناک ہولناکیوں سے بچ سکیں. آمین ثم آمین. اچھا، یہ بات اگر قرآن پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں نا، یقین مانیں ہم محفوظ ہو جائیں. اتنا اللہ کا خوف پیدا ہو کہ ہم اگر اس نے حرکت کی، ایک بری اللہ کے نافرمانی کی، تو ہمیں سزا مل کے رہے گی اگر ہم نے توبہ کر کے اس کو معاف نہ کرا. اب ذرا سنیے، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ سورہ یاسین کی آپ 49-50 پہلے پڑھ چکے ہیں. بلا 49-50 میں کیا تھا یاسین کی؟ آپ روز پڑھتے ہیں. کیا ہے 49-50 میں؟ جلدی بتائیں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آگے آپ کو پڑھنا. یہ آپ کے پیج نمبر 2 پہ ہے. ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، دراصل جس چیز کی راہ یہ دیکھ رہے ہیں نا، انتظار کر رہے ہیں قیامت، وہ کیا ہوگی؟ بس ایک الا صیحۃ واحدۃ، ایک دھماکہ ہوگی. تاخذہم، وہ ان کو یک ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، اور وہ اپنے جو معاملات ہیں نا ڈیلی، اس پہ جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، وہ اس وقت تک نہ نصیحت کر سکیں گے، اتنا اچانک اور جلدی ہوگا، کوئی وصیت بھی نہ کر سکیں گے، اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. بازار میں سودا لینے گیا ہے تو وہیں قیامت آئی ہے، اب وہ واپس گھر نہیں آ سکتا. یہ تو تھی نا 49 اور 50. اب ذرا 51 میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور وہ یکا یک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. اب یہ جو آج 51 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا جاننے والے لوگ مت بولیں، دوسرے لوگ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سور ہے جس کا یہاں اس آیت 51 میں ذکر ہے؟ سر جلدی دوسرے سور سور ہوگا نا، جب زمین سے اندر سے ہمیں زندہ ہوں باہر قبروں سے نکلے. دوسرا سور کس نے کہا ہے؟ سر میں نے تیسرا کہا ہے. آپ عقل سے کام لیں نا ذرا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو نکل کے قبروں سے چل پڑیں گے کہاں؟ روزے میں میدان حشر کے لیے. تو یہ دوسرا سور کیسے ہوا؟ دوسرے میں تو سب مر جائیں گے. یہ تیسرا سور ہے
جس میں لوگوں کو جب پھونکا جائے گا قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے زندہ، اور آگے اس کی کیفیت آ رہی ہے، بیان کرتا ہوں جہاں آئے گی۔ لیکن یہ تیسرا سورہ، آیت کے الفاظ پر غور کیوں نہیں کرتے آپ؟ خدا کے لیے قرآن اس طرح نہ پڑھیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ اگر ہم نے اس کے نہ احکامات کو سمجھا، نہ اس کی تنبیہات کا فائدہ اٹھایا، بلکہ ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ کتاب ثواب اس وقت دے گی جب آپ عین اس کو پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے، اس کو برحق مان کر اس پر عمل کریں گے۔ پھر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ورنہ یہ ہر ایک ایک حرف آپ کے لیے وہاں عذاب کا باعث بنے گا اگر ہم نے اس پڑھ کے اس کی خلاف ورزی کی۔ بات کو سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں، امت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں۔ آج ہماری ساری یہ ذلتیں اور پستیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن کو پڑھا ٹھیک سے، اور پڑھا تو سمجھا نہیں، سمجھا تو اس پر عمل نہیں کر رہے، اور جی یہ سر، نتائج ملتے ہیں پڑھ کے، سمجھ کے، اس پر من و ان عمل کر کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جی سر، سوری سر۔ یہ تھی آیت 51۔ کوئی سوال آیت 51 کے بارے میں؟ اچھا، اب سنیں اور بڑے غور سے سنیں۔ 52 سورہ یاسین۔ آپ میں سے کتنے لوگ سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ جو روز پڑھتے ہیں وہ ذرا بتائیں نا۔ نہیں پڑھتے، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے دن پڑھ لیتے۔ اچھا، تو آپ یہ ان آیت پہ اسی طرح غور کرتے ہیں جو یہاں فرمایا جا رہا ہے؟ سر ایسے غور کہاں کیا تھوڑی جاتا ہے؟ کوشش جی ہوتی ہے سر جی، کوشش ہوتی ہے غور کر کے دیکھیں، پڑھیں۔ کوشش پہلے مجھے دیکھیں، سوال کا جواب ٹھیک دیں۔ کوشش ہوتی ہے، یہ مومل جواب ہے۔ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ہمیں ذہن یقین پیدا ہو رہا ہے آخرت کا؟ جی سر، جی جی سر، جی ایسے ہی ہوتا ہے، آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ کے علاوہ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بتائیں آپ کو یہ اسی طرح یقین پیدا ہوتا ہے جس طرح آپ ہم پڑھ کے نو سمجھ سر گئے ہیں؟ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ جی سر، بس ایسا ہی یقین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ میں نے اپنے پروفیشن الیکٹریکل انجینئرنگ پہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں پڑھاتا تھا تو مجھے پڑھ کے جانا پڑتا تھا۔ آپ یقین مانیں، یہ قرآن جب پڑھا تو قرآن سمجھا تو پتہ چلا یہ دنیا کی کتابیں سوائے دنیا کی انفارمیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مجھے بتاتی ہے، قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے، تیرے رب نے تجھے یہ جو کتاب بھیجی ہے نا، اس کا کوئی عشر اشیر بھی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کبھی حدیث پڑھی ہے یہ اور سوچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے اگر دوسری کتابوں کا مقابلہ کریں تو گویا وہ ایسا مقابلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کسی مخلوق کو بیان کر رہے ہیں۔ ساری کتابوں کا تعلق دنیا کی کتابوں کا اس کتاب کے مقابلے میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے اپنی مخلوق پر۔ یہ ہے حدیث۔ ہم اس کی وہ ناقدری کریں جو ہم کر رہے ہیں کہ بس پڑھ پڑھ کے پڑھتے رہیں کہ قیامت جنت مل جائے گی۔ جنت ملے گی جب ہم اس پہ من و ان عمل کریں گے۔ جنت تو بعد کی بات ہے، دنیا میں دیکھ لیں صحابہ صحابیات کو اللہ نے کیا بلندیاں اور کیا معرفتیں دی ہیں۔
अब चलते हैं आज, और मैं जरा मुझे बताइए मानी, कालू, तो ये लोग कहेंगे या वैलना। अब ये आखिरत का मंजर है, और आप देख रहे हैं कि लोग क़यामत कब्रों से निकल के वहां पहुंच चुके हैं। अब वहां कह रहे हैं कालू या वैलना, कहेंगे हाय हमारी हम बख्ती, मम बासना में मरकदना, किसने हमारी कब्रों से हमें उठा दिया। अब वो हैरान हैं कि कब्रों से हमें किसने उठा दिया। अब आप मुझे बताएं कि इसकी तशरीह क्या है, जल्दी बताएं, बड़े गौर से सुने, अगर बात क्लियर नहीं है तो सवाल करें। अल्लाह ताला का एक खास फजल होगा कि जब लोगों को तीसरा सूर फूंका जाएगा कि वो कब्रों से निकल के खड़े हो जाएं, उससे पहले सारे अहले कबूर को एक आराम की नींद सुला दिया जाएगा। इस आराम की नींद सुलाने से पहले क्या होगा भला, ये बताएं। बरज़ख की जिंदगी। बरज़ख की इससे जिंदगी में पहले होगा जो क्या, ये आप मोमूल जवाब दे रहे सर, हैं। इससे पहले जो नेक लोग होंगे उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली होंगी, और जो बदकार होंगे उनकी कब्र जो है ना वो जहन्नम की खिड़कियां खुली हुई होंगी, ये वो हुई अपनी ना सजा। बात, ये हुई ना बात। बस आप बरज़ख की जिंदगी, भाई बरज़ख की जिंदगी में ये हो रहा है जो ये खातून बता रही हैं कि नेकों को अल्लाह जन्नत की मजे लूट रहे हैं आराम से सो के, और जहन्नमी अजाब में बिफर रहे हैं। लेकिन जब तीसरा सूप अल्लाह ताला के हुक्म से फूका जाएगा, उससे पहले इनमें से हर एक को एक ऐसी गहरी नींद सुला दिया जाएगा, और जब गहरी नींद सो रहे होंगे, ऐन वक्त तीसरा सूर फूंका जाएगा। तो आप भी अगर गहरी नींद सो रहे हो और कोई आपको उठा दे, तो आप क्या कहते हैं? किसने उठा दिया हमें? हाँ, ये मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था, कौन है जिसने मुझे उठा दिया। बिल्कुल ये है वो कैफियत जो इन चंद अल्फाज में जहां बयान हुई है। कालू या वैलना, वो कहेंगे हाय हमारी कम बख्ती, मम बासना मिन मरकदना, हमें किसने अपनी कब्रों से उठा दिया। क्योंकि वो गहरी, अल्लाह ताला ने गहरी नींद तारी कर दी थी हर एक पर, कोई सवाल कोई चीज क्लियर ना हुई हो। सर ये जो कहा जा रहा है, कहा जाता है कि गोश्त खा जाएंगी कीड़ियां मकोड़े और हड्डियां बिखर बुखर जाएंगी, तो फिर सर वो भी तो कब्र में ही होगा, और कहाँ होगा? तो फिर कैसे गहरी नींद सोया जाएगा? भाई ये हर एक मरहले हैं, मौत के बाद जब कब्र में इंसान को दफन कर देते हैं, तो बिल्कुल ये सही बात है कि उसका इंजर पिंजर रह जाता है कब्र में, और उसकी रूह या रखी जाती है। क्योंकि जिंदा इंसान दो चीजों का मरकब है, एक जिस्म और एक रूह। रूह रखा जाता है नेक लोगों का इल्लीन में, और बुरों लोगों का रखा जाता है सिज्जीन में। और कब्र जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से नेक लोगों के साथ जो मामला होता है कि खिड़की जन्नत की तरफ से खुल जाती है, और बुरे लोगों का कि जहन्नम की तरफ से। ये आपको पता है ना? सर ये पता है सर, बेशक। तो फिर आप मुझे सवाल क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं ना। सर मैं कह रही हूँ कि जब आप कह रहे हैं ना गहरी नींद सुला दिया जाएगा, तो सर पहले हमारा हमारा तो ये है ना कि हमारा सब कुछ बिखर बुखर जाएगा। ओहो, उस जिस्म का रूह से भी ताल्लुक कायम है, और वो जिस्म और रूह दोनों अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है नहीं आपको? ईमान नहीं है आपका? जी जी सर, ईमान है बेशक। तो फिर आप ये क्यों ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जी वो कीड़े खा जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो हमें पता नहीं किस हाल में है, लेकिन वो अल्लाह के अहकामात की बिन्नो अन पाबंदी कर रहे हैं, जिस्म भी और रूह भी। कर बेशक रहे नहीं कर बेशक रहे? कर रहे हैं सर, बेशक। सर जी, ये इस तरह कहा जा सकता है कि वहां पर बरज़ख की जिंदगी के रूह के साथ मामलात होंगे, मतलब वो उस जिंदगी और तरह की है कि उसके अब रूह के आपको साथ। और मुझे पता नहीं, इसलिए हम बजाय उसके कि उस पर क्या सराहियां करें,
وہاں جتنی بات بتا دی گئی ہے اس پہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. باقی ہم اب اس چھوٹی سی محدود عقل سے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی سر آ گئی ہے. جزاک اللہ. آگے سنیے. اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ کس نے اٹھا دیا، آگے بڑا پیارا جواب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے. ہاں، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کو اٹھائے گا. یہی بات انبیاء نے کہی. کتنی پیاری بات ہے. ہر نبی نے آ کے نہیں بتایا کہ آخرت ہوگی اور اس کے یہ مراحل ہوں گے. یہ قرآن نے بھی بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. تو کتنا زبردست جواب ہے جو اس وقت ان کو بتایا گیا تھا، دعوت کے وقت بتایا گیا کہ تھا کہ یہ دنیا میں یہ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس سے بچنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تو وہی ہو رہی ہیں جو دنیا میں تمہیں بتایا جا رہا تھا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں صدق المرسلون، یہ اللہ نے جو انبیاء مبعوث کہے تھے وہ بالکل حق بات کہتے تھے. یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اچھا، اب ایک اور سوال جو کافر کرتے تھے نا اس وقت، بڑے غور سے سنیں. قرآن بالکل آپ کے دل کی بات کر رہا ہے. وہ کہتے تھے بھائی یہ آدم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت کا آخری کو اربوں کھربوں انسان ہوں گے. بھلا یہ کیسے ہوگا کہ سب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ جمع فرما دے گا؟ اس کا جواب پتہ ہے؟ آگے دیکھیں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک زوردار آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. تمہیں فکر ہے نا اس کے احکامات اور اس کے احکامات کی تعمیل وہ بالکل کرانا جانتا ہے. یہ قبروں سے اٹھیں گے، بھاگیں گے سب کے سب، کافر مسلمان سب. مسلمان اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے اور ہمیں دنیا میں جس نے عمل اور ایمان کی توفیق دے دی، ہم پہنچیں وہاں تاکہ ہم جنت میں جائیں. کافر نہیں جانا چاہیں گے اور بڑی مشکلوں سے پہنچیں گے، لیکن اللہ کا حکم ہوگا اور ان کو پہنچنا ہوگا اور وہ پہنچیں گے. یہ ہے اس کا کی تشریح. کوئی سوال، کوئی چیز؟ آیت یہ یاسین بڑی امپورٹنٹ ہیں. 49 50 پہلے پڑھی ہیں اور یہ 51 تا 53 اب پڑھ رہا ہوں. کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب چلیے سورہ کاف کی آیت 20 تا 22 نیچے آپ کے ہیں پیج نمبر 5 پر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جا رہا ہے، وعید جس کی تمہیں وارننگ دی گئی تھی. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا. 2 فرشتے موجود ہیں اس کے ساتھ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے سور کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اب یہاں آپ کو بالکل اپنے سوچ و فکر کو جو باقی آیتوں پڑھ کے جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں مجھے اگلی آیت میں نے آپ کے اس لیے پڑھی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پچھلے کس سور کا وہ ذکر ہو رہا ہے. تیسرے سور کا. گڈ، ایکسیلنٹ. تیسرا سور جب سارے کے سارے رب کے سامنے ان فرشتوں کے ساتھ موجود ہوں گے. ایکسیلنٹ. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تم تو اس چیز سے بالکل ہی غافل تھے. دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، خواہش پرستی،
پتہ نہیں کس کس چیزوں میں دنیا میں لگے ہوئے تھے. تم دنیا میں گئے تھے اس دن کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. دنیا آزمائش تھی. آج نتیجہ نکلے گا، اس کا انعام تمہیں ملے گا، اس کی سزا تمہیں ملے گی برائیوں کی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. آج ہم نے تمہاری غفلت کے وہ پردے ہٹا دیے جو آگے پڑے ہوئے تھے. فبصرك اليوم الحدید، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے. وہ مناظر جن کے دعوت دیتے تھے، جو آپ کو بتاتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول، اس سے تم نے غافل تھے. آج دیکھ لو بالکل وہی چیزیں منو ان ہو رہی ہیں، تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. تیری آنکھ آج بڑی تیز ہے، اس کو دیکھ رہی ہے. اب بتائیں مجھے یقین ہوتا ہے کہ نہیں کہ آخرت کیا ہوگی، اس کے مراحل کیا ہوں گے، کس طرح یہاں کھول کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں. میں دنیا کی زندگی ہوش سے اور ذمہ داری سے گزاروں گا نہیں گزاروں گا؟ یہ کوئی دنیا کی کتاب آپ کو نہیں بتاتی. کیوں؟ اس کے آتھرس بڑے تھوڑے دماغ کے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل ہوا کیا تھا، آج ہونے کیا جا رہا ہے. تھوڑی بہت ان کو انفارمیشن ہے. لیکن قرآن جو بات بتا رہا ہے وہ برحق عالم الغیب، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، انفینٹی ہے اس کا علم. اس برحق اللہ نے یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں. تو سر آج جی جی ایک بات کرنی ہے شاید کے بارے میں. ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ آئی اسپیشلسٹ کی دکان، وہ وہاں پر جو ہاسپٹل ہے وہاں لکھی ہوتی ہے آیت، اور وہ نگاہ کو تیز کرنے کے لیے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں تو جہنم، وہ آخرت کا ذکر ہے، حشر کے میدان کا ذکر ہے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کے ہاں دیکھی تھی وہ لکھی ہوئی، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ تو وہاں جہنم جو آخرت کا ذکر آ رہا ہے، تو آپ نے یہ آیت کیوں لکھی ہے؟ کہتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا کہ آنکھوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اس آیت سے لا حول پڑھنے. ولا لا حول، بالکل آپ نے ٹھیک کیا. سر ہمارا دین سنی سنائی پہ ہی تو ہے. ہاں لیکن ڈاکٹر صاحبہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے. خدا کے بندے، آپ حیران ہوں گے، آپ کی جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں اس پہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بالکل برخلاف فیصلے ہو رہے ہیں. بالکل بالکل سر، برخلاف. ایسے ہی ہے. آپ دینی ساری دنیاوی اداروں یونیورسٹیوں پر لکھا ہوگا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ وہ چیز کسی اور کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، یہاں کسی اور کانٹیکسٹ میں اپنا نام اور مرتبہ بڑھانے کے لیے ادارے کا وہ لکھ دی گئی ہے، اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے سری. سر لوگ ٹریپ ہوتے ہیں نا اسلامی ٹچ سے، تو وہ پھر کھیل رہے ہوتے ہیں ہم. لیکن رب کے ساتھ آپ دھوکہ کر سکتے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے. یہ جو جرم ہم کرتے ہیں نا، ہم نہیں، یہ بڑے مولوی حضرات بھی کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے حرام مال مسجد میں لگا رہے ہیں. او بھائی اللہ تو کہتا ہے کلو من طیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں بھی ہوں، حلال طریقے سے حاصل بھی کی گئی ہوں. کاش آپ دیکھیں ہم اس رب کے ساتھ دھوکے کر رہے ہیں جو رب ہمارے دلوں کے خیالات اور جذبات سے بھی واقف ہے. یہ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے انسان کی. جب رب یہ کہتے ہیں نا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. بالکل اللہ رب العالمین صحیح فرماتے ہیں، ان کا ہر فرمان صحیح ہے. لیکن آپ سوچیں جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ وہ بیان کر رہا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسان کی نصیحت، انسان کی یاد دہانی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے.
کوئی سوال آیت 20 تا 22 کاف کی؟ کوئی سوال؟ اب آ جائیے. اس آیت میں تو تینوں سوروں کا ایک قسم کا ذکر ہو گیا ہے، ان 20 تا 22 سے آیت تک. 20 تا 22 میں جو آپ فرما رہی ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آیت 20 تا 22 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ صرف آخری تیسرے سور کا ذکر ہے، ساروں کا بالکل ذکر نہیں ہے، کیونکہ آگے جس مرحلے کا ذکر ہے وہ حساب کتاب کا ہے، اور حساب کتاب ہوگا تیسرے سور کے بعد، جب قبروں سے اٹھ کے لوگ پہنچیں گے. قرآن کو آپ اس پہلی والی چیزوں کو جو آپ الٹی سیدھی اس کو چھوڑ دیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، آیت کو سمجھیں، آیت کے پورے مضمون کو سمجھیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں نے اسی طرح آپ کی طرح تھا، میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، غور کیا. وہ جو میری انجینئرنگ انالیٹیکل اپروچ تھی نا، قرآن کو اسی طرح پوری طرح کھنگالا، ایک آیت سے دوسری آیت، تیسری آیت. اب مجھے سمجھ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب نے میرا سینہ کھول دیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں، بے شک میں اسے آپ کے اخلاص، آپ سب چیزیں، لیکن جو چیز مسنگ ہے اس کو ملائیں آپ، تاکہ آپ کو چیزیں بالکل کلیئر ہوں. یہ مضمون میں نے 3 لیکچر، آج تیسرا لیکچر ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو. اس سے جو قرآن کا ہر صفحہ بھرا پڑا ہے، اس کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، تاکہ ہمیں یقین آخرت کا حاصل ہو جائے. جب یقین حاصل ہوگا تو ہماری زندگی تبدیل ہوگی، دنیاوی زندگی. اب آگے چلے نا آپ، تو آپ آ جائیں نا ذرا الحاقہ کی 13 تا 37. اب پہلے سور سے لے کر جنت اور جہنم کے لوگوں کے داخل ہونے تک کے واقعات کا بیان یہاں موجود ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں نا تینوں سوروں کا. اب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک دفعہ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور آسمان کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ ہے اللہ کی قدرت اور یہ ہے اللہ کی طاقت، کہ ایک چوٹ پڑے گی اور زمین جیسی اتنی بڑی مخلوق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. آسمان جس کی وسعتوں کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ ہے ہولناکی اور خوفناکی جب جہنم واقع ہوگی. کوئی سوال یہاں تک؟ اب آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 15 میں وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، وہ قیامت جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے. اس وقت جب یہ ہوگا تو اس وقت وہ واقعہ ہو رہی ہوگی قیامت. وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آیت 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. یہ سارے مراحل ہیں کس کے؟ قیامت کے. اچھا، اب یہ تو سور پھونکنے کا جو سلسلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اب آگے ایک دم سے بات آتی ہے کہ اب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے تخت پر آ رہے ہیں. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. یہ ہے آپ کی آیت نمبر 17، اور اس کا ترجمہ ہے فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش کے.
اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ فرشتے جو صرف رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ 8 ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ آیات متشابہات ہیں جن کا ہمیں گھوڑے دوڑانے کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ہم اس پہ یقین کر لیں کہ رب کا فرمان ہے، برحق ہے. کوئی سوال آیت 17 کے بارے میں؟ آگے سنیے آیت 18. یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب تم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہیں رہ جائے گا. آپ سوچیں اس اللہ کے سامنے ہماری ایک ایک چیز، کیونکہ علیم خبیر سمیع سب کچھ ہے، اس کو A to Z پتا ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. تو کیا وہ دن مجھے اگر یاد ہے تو میں آج کوئی ایسا عمل کروں گا کہ اس دن میں اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا ہو جاؤں؟ سوچیں. یہ ساری خرابیاں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بالکل نعوذ باللہ یقین ہے کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہ ہو کر رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. ہم بالکل اسی طرح انہی حالات میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہ کس کا منظر ہے؟ یہ آخرت کا منظر ہے. کاش میں اور آپ اس پہ یقین کر لیتے تو آج ہماری زندگی بالکل مختلف ہوتی. آج کے مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، کیونکہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. جو کچھ لکھا ہے اگر پڑھیں اور سمجھیں، ہمارا وہ ایمان اور وہ یقین ہو جیسے صحابہ اور صحابیات کا تھا. اب سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. کیا بات ہے. آیت یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 19 آیت کا ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جس کا نام اعمالہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال. آپ کے بچے جب رزلٹ کارڈ لے کے آتے ہیں، اور جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ آپ پہنچتے ہیں گھر میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں. خوشی خوشی سے دکھاتے ہیں سر اپنا رزلٹ کارڈ. ہاں کہتے ہیں دیکھ تو صحیح، نمبر تو میرے دیکھو. خوش ہو رہا اللہ بالکل وہی کیفیت ہے وہاں پہ جس. تھا ڈاکٹر بن گیا. اب پہلے یہاں مجھے بتائیں، یہ جو دائیں ہاتھ میں جن کے دیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب جنت کی لوگ. خوشخبری ہے. اب سنیں بات غور سے آپ. وہ بالکل بات آپ کی، کامیاب لوگ ٹھیک ہیں، لیکن یہ اس کا معنی نہیں ہے. مفہوم یہ ہے، آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں نا، جب رزلٹ کارڈ ملنا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ جو بچے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میری پوزیشن بڑی اچھی ہوگی، وہ کتنا خوشی سے جلدی پہنچنا چاہتا ہے. اور جو نالائق ہوتا ہے وہ کہتا ہے اوہو یہ دن نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ جی سر بالکل. اب بالکل وہی کیفیت ہے. نیک لوگوں کو پہلے پتہ چل چکا ہے، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے رب کے میرے پر احسان اس لیے ہے کہ میں نے اسی کے حکم اور اس کی فضل سے یہ کام کیا تھا. تو وہاں آگے بڑھ کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے اس اعمال نامے کو، جس نے اس کو آگے جو خوبصورت جنت سامنے نظر آ رہی ہے اس میں جانا ہے. ذرا یہ دائیں ہاتھ والے کو پوری طرح سمجھیں بات کو. اور سر وہ ذہنی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہوگا، اس کو کچھ
वो नहीं हो रहा होगा, तकलीफ दुख कुछ भी। आप पीछे पढ़ के आई हैं कि वो तो जहन्नम के, जब वो क्यामत के मनाजर में भी अल्लाह ताला उसको सुकून, फरिश्ते उसके पास आएंगे। किसकी बदौलत? ईमान और अमल की बदौलत। चीज को बिल्कुल टू समझे, बात को। कुरान बिल्कुल लॉजिकल है, एक चीज के बाद एन दूसरी चीज बिल्कुल सही। तो ये दाएं हाथ वाले वो लोग हैं जिनको उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के फजल को बरज़ख में भी देख लिया, मौत के वक्त फरिश्ते जो है वो भी देख लिया। अब वो अल्लाह ताला से उस इनाम, वो रिजल्ट कार्ड देने के लिए अपना हाथ दाएं आगे बढ़ाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको ये दाएं हाथ में उसका अमालनामा दिया गया, वो कहते हैं आप अपने दोस्तों से पढ़ो, देखो ये मेरा अमालनामा कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने मुझे इनाम दिया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बच्चा आपके घर में आकर आपसे कहता है देख तो सही, ये मेरा पढ़ तो सही रिजल्ट कार्ड। ऐसा होता है नहीं होता? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। होता है सर, सूरत वाक़िया में भी लिखा हुआ है, तीनों वाक़िया वाले जिनका आप नामा मुझे ईमान जो दाएं हाथ। बात मैं कह रहा हूं उसको समझें। वहां जब बात आएगी तो वहां बात खुल के आएगी, लेकिन यहाँ इस वक्त जिस आयत में होते हैं उस आयत को पूरी तरह समझें। अब आइए आयत 20 में। अल्लाह ताला वो बंदा कहता है, इन्नी ज़न्नतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। कहता है मुझे यकीन था, मैं समझता था कि मेरा जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है, क्योंकि वो आखिरी दुनिया से में पढ़ साहिब के आया था। ईमान था और उसको बिल्कुल यकीन था। सर किसी का स्पीकर खुला हुआ है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। बराए मेहरबानी देखें, ये लोगों को बड़ी अजियत हो रही है कि आपकी बातें डिस्टर्ब कर रही हैं, जरा अपने माइक को बंद रखें। तो आपने देखा कि कितना नेचुरल डिस्क्रिप्शन है कुरान का, कोई फलसफे की बात नहीं है कि बंदे की समझ में ना आए। तो कहता है इन्नी ज़न्नतु इन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे जरूर अपना हिसाब मिलेगा। अब जरा यहाँ यकीन ये देखें, कौन सा यकीन? उसने दुनिया में जिंदगी इस यकीन के साथ गुजारी कि एक दिन हिसाब होना है। मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप अपने माइक बंद करें प्लीज। ये जायद साहब से कहतार के बंद करें। सीमा साहिबा, आपका फोन खुला हुआ है। आपकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप अपने माइक बंद रखें ताकि लोग डिस्टर्ब न हों, वो कुरान को समझें। ये बिल्कुल आपके माइक खुलने का वही मतलब है कि जिस तरह काफिर बक बक करते थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे, उस वक्त वार्निंग आई कि इन लोगों को चाहिए कि ये हरकत ना करें। आप अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन आपकी हरकत बिल्कुल वही है। क्यों? कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है, बीच में आप जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए आयत 21 में, और उसको नीचे भेजो। जी, आयत 20 तक कोई सवाल हो? अब आयत 21 सुनिए बड़े गौर से, एक एक आयत को देखिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फहुव फी इशत रादिया, कि वो मनपसंद जिंदगी उसको मिलेगी। मनपसंद का लफ्ज जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो अल्लाह से चाहेगा, जो अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह उसको देगा।
وہ زندگی کی ہر آسائش اس کو میسر ہوگی، زندگی کا ہر معاملہ اس کو، بیٹا یہاں بیٹھو خدا کے لیے، جو مائک بکواس کر رہے ہیں ان کو بند کرو، آپ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا انعامات ہیں ان کے لیے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا، اور کیا اذیت ناک زندگی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار اور تکذیب کی۔ فی جنت عالیہ، وہ جنت جو بڑی عالی شان ہوگی، اس عالی شان جنت میں اس کو وہ ملے گا جو من پسند زندگی ہوگی۔ ذرا غور کریں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، آزمائشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ وہ دنیا بالکل پرسکون، اطمینان بخش، نعمتوں سے بھری پڑی۔ سوچیں ذرا، فی جنت عالیہ۔ اچھا، باغات بھی اونچے، اور پھر قطوفہا دانیہ، اور اس کے جو خوشے ہوں گے نا، جو فروٹ ہوں گے بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، آپ کی دسترس میں ہوں گے، آپ جس کو چاہیں گے جہاں چاہیں گے توڑ لیں گے۔ باغات ہیں کہ نفیس ترین، اور خوشے ہیں کہ جھکے ہوئے۔ ذرا غور کریں، کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیت 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ مومن جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی دولت جمع کر لی، ان کے پلے نیکیوں کے بھاری تھے، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کلو وشربو، خوب کھاؤ اور پیو، ہنین، مزے لے لے کر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو تم نے دنیاوی زندگی میں محنتیں کی ہیں نا، آج اس کے بدلے میں مزے لے لے کر ان اونچے باغات جن کے پھل جھکے ہوئے ہیں تمہاری دسترس میں ہیں، اور پھل بھی ایسے کہ جو تم نے پہلے چکھے بھی نہیں، دنیا کے پھلوں سے کہیں بہتر۔ سوچیں کیا نعمتیں ہیں، کیا اللہ کی خوشخبریاں ہیں جو ان آیات میں ہمیں دی گئی ہیں۔ اب یہاں تک تو آیت 24 تک تو ذکر ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا گزاری، اور گزارنے کے بعد جب وہاں پہنچے تو یہ سب نعمتیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا وہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اب ذکر آتا ہے وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ شخص جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، ساری بائیں ہاتھ میں، شمالی بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اچھا، اس کو بائیں ہاتھ میں کیوں اعمال نامہ دیا جائے گا؟ جلدی کریں، بتائیں۔ اس کے عملوں کی وجہ سے۔ کی وجہ سے سر وہ لینا نہیں چاہے گا تو اس کو زبردستی اس نے پیچھے اس نے ہاتھ کر لیے ہوں گے۔ ایکسیلنٹ، یہ ہے جواب۔ اس کو وہ ایسا برا عمل نامہ ہے اس کا کہ وہ ہاتھ پیچھے، دایاں ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، تو زبردستی اس کا، کیونکہ دایاں ہاتھ بایاں آگے ہے، ساتھ ہے، تو اس کو بائیں میں پکڑا دیا جاتا ہے، یہ لے۔ پہلے اس سچویشن کو تو سمجھیں تاکہ آپ کو پوری طرح اس ساری صورتحال کو جب سمجھتا ہے بندہ تو اش کر اٹھتا ہے کہ رب نے کس طرح اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ جو جس کا عمل نامہ اچھا ہے وہ خود آگے ہاتھ بڑھا کے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یہ دائیں ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، اس کو زبردستی بائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے۔ سوچو کہ رب نے کس طرح کا، وہ سارے مناظر ہیں عین انسانی فطرت کے مطابق، کوئی اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں، سیدھی سیدھی صاف صاف قابل یقین باتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہتا ہے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ وہ اس لیے بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی اس اعمال نامے میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق اس سے سلوک ہونے والا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ
کاش مجھے یہ ملا ہی نہ ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. آیت 26 میں وہ کہتا ہے کاش میں اس حساب کو جانتا ہی نہ ہوتا. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس خوبصورت پیرائے میں بیان فرما رہے ہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے بدبختی، کاش وہ میری جو موت آئی تھی نا دنیا میں وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی، وہ فیصلہ کن ہوتی، میں اٹھایا نہ جاتا، مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، مجھے یہ عذاب جو آگے اس کا نتیجے میں آنے والا ہے اس سے بچ جاتا. تو یہ اسی وقت ممکن تھا کہ وہ پہلی موت ختم ہو. لیکن کاش وہ ایمان لاتا اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، جیسے آج ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی قرآن مجید پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر. تو آج ہمیں بالکل پتہ ہے کہ یہ یقینی ہونے والا ہے، ہوگا، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے نہ نبیوں کی بات سنی، نہ مانی، اور اپنی خواہشات کے پیچھے دنیا میں چلتے رہے. اب وہ کہتا ہے سنیں کیا خبر، ذرا پڑھیں سمجھیں بات کو. ما اغنی انی مالیہ، وہ جو دنیا میں نے مال کمایا تھا نا، رشوتیں لے لے کے کوٹھیاں بنائیں، میں نے ملک کو لوٹا، پاکستان کو، اور باہر جا کے ہم انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہاں یورپ میں، اور پھر وہاں جو دوسرا دبئی ملک ہے وہاں دبئی جائیدادیں بنی، وہ کسی کام یا نہیں آ رہی، کوئی سرے سے میری کوئی ہیلپ ہی نہیں ہو رہی. تو کس حسرت سے کہتا ہے کہ ما اغنا، کچھ کام نہ آئی، انی مالیہ، میرا وہ کمایا ہوا مال، ہلاک انی سلطانیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. وہ میں چیف جسٹس تھا تو کس طرح لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے ظلم کو روا رکھا ہوا تھا. اللہ کے سامنے کہتا ہے کاش میں کبھی چیف جسٹس بنا ہی نہ ہوتا. وہ جو بے گناہ بچوں کو ٹھونس رہے ہیں جیلوں میں، خواتین کو، وہ جو وہ جو عورتوں بچوں کو قتل کر رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں کاش یہ مجھے اقتدار ملا ہی نہ ہوتا. اسی سر کے یہ نتیجے سانس ہی نہیں ہے بالکل. سنیں بات کو ڈاکٹر صاحبہ، وہ کہے گا یہ اس اقتدار میں جو میں نے غلط کاریاں کی ہیں کس قدر اس کا گھنونا انجام ہے. آپ اور میں سوچیں کہ اگر ہر آدمی کو اللہ نے ایک اقتدار دیا ہے وہ کام کرنے کے لیے جو اس کے ذمے ہے، جی سر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیں کس قدر ذلیل ہو رہا ہے بندہ. آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو بیڑیاں پہناؤ. ذرا دیکھیں کس قدر بدحال ہے وہ بندہ، اقتدار، مال جس کے پاس آگے پیچھے دنیا میں اس کے لیے. تو اللہ نے کہا لے لے. اب یہاں جب اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو اس نے پیغمبروں کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فخذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کو بیڑیاں پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینکو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش میں اور آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں تو یہ منظر ہمارے سامنے ہو، ہم دنیا میں پوری احتیاط کریں اللہ کے احکامات کی پابندی کی. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پہلے تو کہا نا کہ آج 30 میں کہ اس کو پکڑو، اور 31 میں کہا کہ اس کو توق پہناؤ، پھر آیت 32 میں کہا اس کو جہنم میں جھونک دو، اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو. اللہ اکبر.
رب کا حکم ہے، فرشتے نے بالکل ان میں کوئی رحم اور کا جذبہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، بس ان میں ایک ہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو کر گزرو۔ 70 ہاتھ کی اس کو جکڑ دو زنجیروں میں۔ کیوں؟ اس کا گناہ کیا تھا بھلا؟ کیا گناہ تھا؟ جلدی بتائیں۔ آخرت کو بھولا انہو ہوا کان تھا۔ انہو کانا لا یؤمن باللہ چلو العظیم۔ یہ آیت اس کے نیچے آپ دیکھیں اس بہن نے آیت پڑھی ہے، خدا کے لیے آیت کے اندر رہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے کھینچ کے لا رہے ہیں دوسری جگہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ عظیم رب پر ایمان نہیں لایا جب اللہ کا نبی اس کو کہہ رہا تھا، اللہ کی کتاب اس کو بھیجی تھی اللہ نے، اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی، ایسی کتاب کہ جو ایک ایک چیز اس کو کھول کے بتاتی تھی، اس کو اس نے انکار کیا۔ یہ ہے وجہ کہ جو اوپر اس کو سارا عذاب مل رہا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اچھا، یہ لفظ جو یہاں آیا ہے لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کے ساتھ عظیم کا لفظ آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عظیم رب، کیونکہ سر جی اس کا خالق مالک رازق وہ رب بس ہی تھا۔ کریں، پھر آپ بات، تمام قدرت طاقت کا مالک۔ بس کریں۔ اوپر آپ پڑھ رہے ہیں کہ نیکوں کو کس قدر اللہ تعالی نواز رہا ہے، اور برے لوگوں کو کس طرح اللہ جکڑ رہا ہے ان کے برائیوں کی وجہ سے۔ یہ ہے العظیم کا مطلب۔ آپ آیت کے اندر دیکھیں، باہر کی بات بعد میں ہے، وہ عظیم ہے ہر لحاظ سے، لیکن یہاں بالکل صاف بتایا جا رہا ہے کہ اوپر پڑھو کس طرح ان کو جو نئے ایمان اور عمل صالح کر کے ہیں ان کے درجے دیکھو، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیاضانہ سلوک دیکھو، اور ان کو دیکھو صرف جہنم میں نہیں پھینکو، بلکہ ان کو 70 ہاتھ کی زریں پہنا دو، ان کو توق پہنا دو۔ کس قدر ذلیل ہیں، یہ اللہ عظیم ہی کر سکتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی جی آ گئی۔ سر۔ اس لفظ کو اس آیت میں تلاش کرو، اس کا مفہوم۔ یہ اب کہاں سے آپ نے سیکھ لیا ہے کہ ادھر سے ادھر لگا دیا؟ لا حول ولا قوت۔ اب اللہ فرماتے ہیں سنو، جب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا نا، اور تو پھر یہ کیا کرتا تھا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج آپ کے اور میرے دروازے پر کوئی غریب آئے اور ہم اس کو کھانا نہ دیں، سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج وہ دنیا میں جو اس کے دوست تھے نا، بڑے پکے سچے بنتے تھے، لوٹ مار اکٹھی کرتے تھے، سارے دنیا کے دھندے غلط کرتے تھے اللہ کے حکم کے خلاف، آج ان کا یہاں کوئی ان دوست ایک بھی نہیں ہے۔ رب کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، دنیا میں آپ کو کس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے؟ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ جو زخموں سے پیپ اور پانی نکل رہا ہوتا ہے، کتنا گندا ہوتا ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کا کھانا ہوگا، ان کا طعام کیا ہوگا؟ الا من غسلین، سوائے زخموں کے دھون، پیپ اور گند۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، کون کھائیں گے؟ وہ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ نیکوکاروں کا تو من پسند ہے، وہ طیبات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش میں اور آپ ان آیات کو سمجھ کے پڑھیں، آپ یقین مانیں، بالکل وہ یقین پیدا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہم اللہ کے کتنے مخلص بندے بن جائیں، عین اس کے احکامات کو بجا لائیں جس کا حکم دیا ہے، اس طریقے پر بجا لائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور ان برے طریقوں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔
وہ خود ہمارے لیے، ہماری گھروں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے سیاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ایک آیت رہ گئی ہے نیچے، وہ ہے یاسین کی 49 سے 64۔ یہ انشاءاللہ کل جلدی سے کر لیں گے، اور کل ہی ہم سورہ حج کی تیسری آیت شروع کریں گے جو ہمارا روٹین میں چل رہا ہے۔ انشاءاللہ سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو یہاں پر ہے کہ اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر یا بیڑیاں پہنا دو، تو سر یہاں پر مطلب یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے یا اس کی ذرا سی وضاحت کر دیجیے۔ کیا اللہ تعالیٰ مذاق کر رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں اب ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ وہاں ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے، تشبیہ نہیں ہے، یہ اللہ نے کے حکم سے بالکل وہاں یہ واقعاتی زندگی کے ذرائع پیدا وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اعجاز میر صاحب خدا کے لیے بند رکھیں اپنے مائک کو۔ جی بات سمجھ آ گئی نہیں؟ جی سر۔ قرآن کو برائے مہربانی دیکھیں، ہم جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے دل و دماغ پر، کیا جذبے اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کس قدر ہمارے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن سے تعلق، یہ ہے قرآن اسی کے لیے نازل ہوا تھا کہ ہم اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں گے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ پڑھ کے اس کے خلاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں، پھر ہم ہجر قرآن کے مرتکب ہوں گے جنہوں نے قرآن کو نشانہ تضحیق سمجھا۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، اللہ پاک معاف کر دے ہم لوگوں کو۔ سر جی یہ لا کے رکھ دیا آج ان آیات نے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے بالکل، نا، کتنی سخت آیات ہیں، سنیں دیکھیں ذرا، اگر غور کریں ہم لوگ نا اور سمجھیں ان چیزوں کو، کتنے ہلا دینے والی آیتیں ہیں نا۔ بالکل قرآن جو ہے نا کتاب انذار ہے، ان کو ڈراتا ہے، شدید ڈراتا ہے عذاب سے، اور قرآن بشیر ہے ان لوگوں کے لیے جو اس زندگی میں اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس، کوئی تجاویز؟